السلام علیکم۔ آج کھانے میں دال چاول بنا لینا شینو، اور ساتھ میں پودینے کی چٹنی۔ بڑے دن ہو گئے اپنا سادہ دیسی کھانا نہیں کھایا۔ حسب معمول پارلر جانے کے لیے نک سک سے تیار مہناز نے اپنے پرس میں موجود اشیاء کا جائزہ لیتے ہوئے دوستانہ لہجے میں حکم جاری کیا۔ بازل کا شینو کے ساتھ جتنا حقارت امیز سلوک تھا، وہ اس کے لیے اپنے دل میں اتنی ہی ہمدردی رکھتی تھی۔ شینو کی خاموش مزاجی اور فرما برداری نے اس ہمدردی کو آہستہ آہستہ پسندیدگی میں تبدیل کر دیا تھا، اور کبھی کبھی وہ اس سے دل کی بات بھی کر جاتی تھی۔ میری ماں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ وہ جب کبھی دال چاول بناتی تھی، اس کے ساتھ پودینے اور املی کی چٹنی ضرور ہوتی تھی۔ کبھی کبھی پاپڑ بھی تل لیتی تھی۔ اس سادہ سے کھانے کا ذائقہ اتنا لاجواب ہوتا تھا کہ اس کے آگے 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا بھی کمتر لگتا ہے مجھے۔ وہ تصور میں اپنے اس چھوٹے سے گھر کو یاد کر رہی تھی، جہاں وہ سب بہن بھائی فرشی دسترخوان لگائے ماں کے ہاتھ کا کھانا رج کر کھاتے تھے۔ گھر یاد آ رہا ہے آپ کو؟ بہت کم بات کرنے والی شینو برتن دھونا چھوڑ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ہمدردی سے پوچھا، کیا کروں گی اس گھر کو یاد کر کے جسے میں نے اپنی مرضی سے چھوڑا تھا؟ اور اب تو وہ گھر بھی وہ پہلے والا گھر نہیں رہا۔ میرے بھیجے ہوئے پیسے سے بڑی ترقی کر لی سب نے، لیکن آپس کا پیار گھٹ گیا۔ کبھی ملنے جاؤں بھی تو ایسا لگتا ہے سب کو میرے آنے کی خوشی سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ میں کس کے لیے کیا لے کر آئی ہوں۔ وہ واضح طور پر اداس تھی۔ شینو کچھ نہ بولی۔ وہ جانتی تھی کہ دولت کے حصول کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دینے والوں کے حصے میں عموماً ایسے ہی ملال آتے ہیں۔ ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی دولت کبھی بھی سکھ کا باعث نہیں بنتی۔ فضول کی باتوں میں الجھا لیا تمہیں۔ تم اپنا کام کرو، میں چلتی ہوں۔ اس کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ دل میں آئے ملال پر تادیر افسوس کا اظہار کرتی رہتی۔ چنانچہ سر ہلا کر سارے خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور پرس شانے سے لٹکا کر باہر نکل گئی۔ شینو بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کاموں سے فراغت ہوئی تو حسب معمول LED کے سامنے جا بیٹھی، مختلف چینل تبدیل کرتے ہوئے۔ ایک جگہ اس کا ہاتھ رک گیا۔ اسکرین پر سینئر سیاستدان صداقت شاہ کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بڑے درد بھرے انداز میں کہہ رہے تھے، میری حکومت سے درخواست ہے کہ میری سیاسی خدمات کا لحاظ کرتے ہوئے میرے بچوں کی بازیابی کے سلسلے میں کوئی کارروائی کریں۔ میں بڑی سے بڑی قسم اٹھا سکتا ہوں کہ میرا بیٹا دہشت گرد نہیں ہے۔ وہ اور میری بیٹی صرف ایک خاندانی تقریب میں شرکت کے لیے بھارت گئے تھے۔ وہاں ان کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا وہ ایک سازش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں صدر اور وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے شہریوں کو دیار غیر میں اس طرح بے آسرا نہ چھوڑیں اور ان کے لیے کچھ کریں۔ لیکن شاہ صاحب، آپ کی اپنی پارٹی کے چند سیاستدانوں کی طرف سے یہ رائے دی جا رہی ہے کہ آپ کے بیٹے عالم شاہ نے بھارت جا کر جو کچھ کیا ہے، اس نے دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج خراب کر دیا ہے، اور اپنے بیٹے کے اس عمل پر آپ کو قوم سے معافی مانگنا چاہیے۔ اینکر کو ان کے دکھ سے زیادہ اپنی صحافت اور قابلیت کی دھاک بٹھانے کی فکر تھی۔ صداقت شاہ سے ہمدردی محسوس کرتی شینو ان کی طرف سے جواب سننے کی منتظر تھی کہ ڈور بیل کی آواز نے اس کے انہماک میں خلل ڈال دیا۔ وہ ریموٹ کی مدد سے آواز بند کر کے دروازے تک گئی اور ڈور آئی کی مدد سے باہر جھانکا۔ وہاں نظر آنے والے گلو استاد کے باڈی گارڈ کے چہرے نے اسے تھوڑا حیران کیا، لیکن بہرحال اس نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ اس کی شکل دیکھتے ہی اس شخص نے یوں سلام کیا جیسے ان کے درمیان بہت پرانی جان پہچان ہو۔ وعلیکم۔ شینو نے اس کی گرم جوشی کے مقابلے میں اتنی سرد مہری کا مظاہرہ کیا کہ سلام کا جواب بھی مکمل دینے کی زحمت نہیں کی۔ فرمائیے۔ فرماؤں گا تو میں تب، جناب، جب آپ مجھے اندر آنے کا راستہ دیں گی۔ صرف اس کی بے تکلفی ہی چونکانے والی نہیں تھی، طرز تخاطب بھی حیران کن تھا۔ بھلا ملازماؤں سے کون یوں آپ جناب کر کے گفتگو کرتا ہے؟ مجھے اندر آنے دیں، پھر بعد میں آرام سے بیٹھ کر حیران پریشان ہوتی رہیے گا۔ بڑی مشکل سے بھاری رشوت دے کر کچھ وقت کے لیے سیکیورٹی کیمرے بند کروائے ہیں۔ اگر کیمرے آن ہو گئے اور کسی کیمرے میں یہ بوتھا آ گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ اس بار صرف اس نے زبان کے جوہر ہی نہیں دکھائے، بلکہ اندر داخل ہونے کے لیے پیش قدمی بھی کی۔ اس نے بے ساختہ ہی ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس موقع پر وہ چاہتی تو دروازے کے قریب ہی لگا سیکیورٹی الارم کا بٹن دبا کر مدد طلب کر سکتی تھی، لیکن
اس شخص میں کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ اس سے خوف محسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ قدرے اپنائیت اور شناسائی کا احساس تھا جو اس کی وہاں موجودگی سے پیدا ہوا تھا۔ سائیں صداقت شاہ کا انٹرویو، مطلب یہ کہ ان حالات میں بھی آپ نے اپنے ماضی کو فراموش نہیں کیا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں باخبر رہنے کی کوشش کرتی ہیں جن سے ماضی میں آپ کا تعلق رہا ہے۔ ایل ای ڈی کی آواز بند تھی، لیکن اس کے سکرین پر صداقت شاہ کا دکھائی دینا ہی کافی تھا۔ کھڑی کیوں ہیں؟ تشریف رکھیں، میری طرف سے آپ کو آرام سے بیٹھ کر پریشان ہونے کی پوری آزادی ہے۔ وہ اس کے چہرے کے بنتے بگڑتے زاویوں سے اس کے اندر مچ جانے والی اتھل پتھل کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ کون ہیں آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور اٹک اٹک کر پوچھا۔ میں آپ کو اس حالت میں دیکھ کر شاکڈ ہوں۔ ہماری معلومات کے مطابق تو خدا نخواستہ آپ۔ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر پیشانی کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر دکھ کا اظہار کروں یا اس بات پر شکر کہ جیسے بھی صحیح آپ زندہ تو ہیں۔ میں پوچھ رہی ہوں تم کون ہو؟ وہ اتنی زور سے چیخی کہ ٹھسکا لگ گیا۔ پلیز خود پر قابو رکھیں، میں دشمن نہیں ہوں اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر کچن میں گیا اور اس کے لیے گلاس میں پانی بھر لایا۔ اسے اپنی طبیعت پر قابو پانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی گلاس تھام لیا اور گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد وہ سامنے بیٹھے شخص کا غور سے جائزہ لینے لگی۔ وہ اس کے لیے اجنبی تھا، لیکن ایک شناسائی کا سا بھی احساس ہوتا تھا، بس وہ کوشش کے باوجود اسے شناخت نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت پیسہ خرچ ہوا ہے حلیے کی اس تبدیلی پر۔ آپ اتنی آسانی سے پہچان گئیں تو مجھے لگے گا کہ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ وہ شوخ چمکتی مسکراہٹ بڑی جانی پہچانی تھی۔ بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم کون ہو؟ وہ جھنجھلائی۔ وہی ہوں جس سے آپ باربی کے روپ میں چھپ سکیں اور نہ عرب رقاصہ کے روپ میں۔ اس ایک جملے میں اس نے گویا اپنا مکمل تعارف کروا دیا۔ تم؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ جناب، وہ سر کو خم کر کے شوخی سے مسکرایا۔ تم نے گلو استاد کے باڈی گارڈ کا روپ کیوں بھر رکھا ہے؟ وہ حیران تھی، خود کو دشمنوں کی نظروں سے چھپا کر ادھورے کام مکمل کرنے کے لیے۔ اوہ، وہ بس ہونٹوں کو گول کر کے رہ گئی۔ آپ اس حال میں یہاں کیسے؟ میں تو آپ کو پہچان لینے کے باوجود یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ آپ ہی ہیں۔ اس کی نظروں میں گہرا تأسف تھا۔ قسمت کا کھیل۔ وہ ایک آہ بھر کر رہ گئی، پھر شکست خوردہ لہجے میں بولی، گئی تھی بازل سے انتقام لینے، لیکن خود مصیبت میں پڑ گئی۔ اس کے ایک ٹھکانے پر ہونے والی جھڑپ میں چھت سے گر پڑی اور اتنی بری طرح زخمی ہوئی کہ میرا زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ تم مجھے جس حال میں دیکھ رہے ہو وہ اسی حادثے کا نتیجہ ہے۔ آپ کے زندہ ہونے کی کسی کو خبر نہیں، سب یہی جانتے ہیں کہ آپ مر چکی ہیں۔ ایک چلتی پھرتی لاش ہی تو ہوں میں۔ اس کی مسکراہٹ بڑی کربناک تھی۔ اس نے مجھے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ میرے پیر میں پڑی زنجیر اور میری بے بسی اس کی اذیت پسند فطرت کو خوشی دیتی ہے۔ بس مہناز کا دم غنیمت ہے جو مجھ سے قدرے ہمدردی سے بھی پیش آتی ہے اور وقت بے وقت اس کے عتاب سے بھی بچاتی رہتی ہے۔ اس کے چہرے کا بے بس تاثر دل کو تڑپا دینے والا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے پاؤں میں پڑی یہ زنجیر توڑ دیتا ہوں۔ نہیں، اس نے اپنے پیر فوراً پیچھے کر لیے۔ اس زنجیر سے زیادہ مضبوط میرے عہد کی زنجیر ہے۔ جب تک میں بازل سے اپنی اور اپنے خاندان کی تباہی کا بدلہ نہیں لے لیتی، یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ یہ کام کرنے کے لیے میں اور میرے ساتھی ہیں نا، ہم اس کے گرد اپنا جال پھیلا رہے ہیں۔ صرف اسے ہی نہیں، اس کے بڑوں کو بھی انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ تو بس سمجھو کہ اس کام میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں رہ کر میں تمہیں اس کے متعلق معلومات فراہم کر سکتی ہوں۔ تم مجھے یہیں رہنے دو تو یہ تمہارے اور میرے دونوں کے حق میں اچھا ہے۔ اسے بولنے میں قدرے مشکل پیش آتی تھی، اس لیے رک رک کر ٹکڑوں میں اپنی بات مکمل کرتی تھی۔ آپ آج بھی بہت ضدی ہیں، اس نے شکوہ کیا تو وہ مسکرا دی، لیکن آج مسکراہٹ اس کے چہرے کو خوبصورتی نہیں بخشتی تھی۔ چہرہ جو چھت سے گرنے کے نتیجے میں بگڑ گیا تھا، مسکرانے سے بھیانک لگ رہا تھا۔ آپ کے پاس یقیناً رابطے کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ اس کے انکار کے بعد اب وہ معاملات کو دوسرے رخ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر کی جنبش سے اس کے اندازے کی تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ موبائل اور اس کا چارجر اپنے پاس رکھیں۔ اسے کس طرح محفوظ رکھنا ہے اور کیسے ضرورت کے وقت مجھ سے رابطہ کرنا ہے،
یہ سب سکھانے کی یقیناً مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بہت سمجھدار ہیں۔ بس اتنا خیال رکھیے گا کہ کسی بھی موقع پر جذباتی نہ ہوں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ اس نے جیب سے موبائل اور چارجر نکال کر اس کے حوالے کیا اور ساتھ ساتھ کچھ نصیحتیں بھی کر ڈالیں۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے روانہ ہو رہا تھا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آپ کی حیثیت واپس دلاؤں گا اور آپ شینوں کی بجائے ایک بار پھر فخر سے سر اٹھا کر بشرا گلزار کی زندگی جئیں گی۔ وہ آنکھیں جو بہت دن ہوئے بجھ گئی تھیں، وہ جاتے جاتے ان میں امید کا ایک دیا روشن کر گیا تھا۔ کیا رپورٹ ہے جیکی؟ چند گھنٹوں کی نیند لینے کے بعد جب وہ دوسری صبح ناشتہ کرنے بیٹھے تو سونیا نے جیکی سے پوچھا۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ شہر میں پولیس کا گشت بھی بڑھ گیا ہے اور اندازہ ہے کہ خفیہ ادارے والے بھی سرگرم ہیں۔ مطلب ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل ہوگا۔ بالکل، میرا مشورہ ہے کہ تھوڑا ٹھہر کر معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی یہ کام کیا جائے۔ یہاں رہنا محفوظ ہوگا کیا؟ آس پڑوس سے کوئی مخبری بھی کر سکتا ہے۔ سونیا نے تشویش کا اظہار کیا۔ میں نے یہ گھر کرائے پر لیا ہے اور مالک مکان کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پیچھے فیملی بھی آ رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اسے کسی قسم کا شک ہوگا۔ رہے آس پڑوس والے، تو یہ جس قسم کا علاقہ ہے، یہاں لوگ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی اور نہ ہی جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جیکی نے تسلی دی۔ اس معاملے کو اتنا ایزی مت لو جیکی، یقیناً نواب بدر الدین کے بہت اوپر تک تعلقات ہوں گے۔ انہوں نے یہ معاملہ اعلیٰ افسران کے سامنے رکھا ہوگا، تو ہو سکتا ہے بہت سی باتوں کے ساتھ یہ بات بھی کھل گئی ہو کہ ہماری حویلی میں کارروائی کا مقصد عالم شاہ اور سرمد کو ساتھ لے جانا تھا۔ لیکن اس طرح تو نواب صاحب خود مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ انہیں جواب دینا ہوگا کہ ریاست کو انتہائی مطلوب یہ دونوں افراد ان کی حویلی میں کیا کر رہے تھے۔ سیدھا سیدھا غداری کا کیس بن سکتا ہے ان پر۔ معاذ نے اعتراض کیا۔ دولت اور تعلقات کے بلبوتے پر حقائق کو توڑنا مروڑنا کون سا مشکل ہے؟ نواب صاحب کا نمک خوار کوئی اعلیٰ افسر ایسی شاندار کہانی گڑھ کر پیش کر دے گا کہ نواب صاحب پر ذرا برابر آنچ نہیں آئے گی۔ سونیا کی دلیل بھی غلط نہیں تھی۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی ملکوں میں اشرافیہ کو نوازنے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کی روایات عام تھیں۔ پھر کیا کہتی ہو تم؟ کیسے نکلیں گے ہم یہاں سے؟ معاذ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس وقت وہاں جیکی اور ان دونوں کے علاوہ صرف عالم شاہ موجود تھا اور اس نے ابھی تک گفتگو میں کوئی دخل نہیں دیا تھا۔ ایک آدھ دن تو ہم نگرانی ہلکی ہونے کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اکٹھے نکلنے کے بجائے ایک ایک دو دو کے گروپ میں نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اس عرصے میں سب کو اپنے حلیے تبدیل کرنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ اس نے تجویز پیش کی جس سے متفق ہونے کے سوا فی الحال کوئی چارہ نہیں تھا۔ ویسے سب جانتے تھے کہ صرف حیدرآباد سے نکل جانا ہی ان کے مسائل کا حل نہیں۔ ان کے لیے پورا بھارت ہی ایک پنجرے کی طرح تھا اور جب تک وہ اس پنجرے سے نکلنے کا راستہ تلاش نہ کر لیتے، ان کا مستقبل مخدوش ہی تھا۔ اوئے ہوئے کیوٹو، تم کہاں چلے آئے؟ ماما کہاں ہیں تمہاری؟ وہ سب ایک تناؤ کی سی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سونیا کی نظر ایک دروازے سے باہر آتے اعظم پر پڑی۔ اس نے نیا نیا رینگنا شروع کیا تھا اور موقع پاتے ہی ادھر ادھر کھسک جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ماں کو چھوڑ کر اکیلا کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ سونیا نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور گدگدی کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ بہت ہی پیارا بچہ ہے، صبر بھی بہت ہے اس میں، عام بچوں کی طرح زیادہ تنگ نہیں کرتا۔ سونیا نے اعظم کو پیار کرتے ہوئے اس کے بارے میں تبصرہ کیا۔ جس بچے نے دنیا میں آنکھ کھولتے ہی پہلی چیز یتیمی دیکھی ہو، اسے شاید خود بخود صبر کرنا آ جاتا ہے۔ عالم کی کہی بات نے سب کو ایک دم خاموش کر دیا۔ اس بچے کا واقعی یہ المیہ تھا کہ اس نے جس روز دنیا میں آنکھ کھولی اسی روز اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جو بھی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت بلند نصیب ہوگا اور بہت کامیاب زندگی گزارے گا۔ معاذ نے پر امید لہجے میں کہہ کر ماحول کی اداسی دور کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تو ہمارے ساتھ دھکے کھا رہا ہے، اللہ آگے کے لیے تمہاری زبان مبارک کرے۔ عالم واضح طور پر ڈپریشن کا شکار تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیوں اتنے مایوس ہو رہے ہو؟ اللہ بہتری کرے گا اور ایک نہ ایک دن ہم اس چکر سے باہر آ جائیں گے۔ معاذ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن جب اپنے ساتھ اپنے گھر والوں خصوصاً سجل کو خوار ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں
تو ایک احساس جرم سا ہوتا ہے۔ بھائی تو بہنوں کے لیے اپنی جان لٹا دیتے ہیں، اور یہاں میری بہن میری وجہ سے تکلیفیں اٹھا رہی ہے۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ جن حالات سے گزرا تھا، اس میں اس کا یہ رویہ بالکل فطری تھا۔ پہلے راہ والوں کی قید اور تشدد، پھر نواب بدر الدین کی حویلی میں نظر بندی کی زندگی۔ ایک با اختیار اور صاحب ثروت جاگیرزادے کے لیے یہ آزمائشیں بہت سخت تھیں۔ اپنی تکالیف شاید وہ نظر انداز کر دیتا، لیکن سجل کی زندگی جس اتار چڑھاؤ اور مشکلات کا شکار ہو گئی تھی، اس چیز نے اسے مایوسی اور اداسی کا شکار کر دیا تھا۔ خود کو مورد الزام مت ٹھہراؤ، نقصان ہم سب نے اٹھایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سب میں ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ قسمت خود ہمیں گھیر گھار کر اس مقام تک لائی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے ہاتھوں کوئی بڑا کام انجام پانا ہے، جو ہمیں اتنی آزمائشوں سے گزارا گیا ہے۔ آپ کے دوست بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ادا سائیں۔ جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، اس کو مایوسی کی نظر سے دیکھنے کے بجائے اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ سائیں مشکل ترین حالات میں بھی ہمارے لیے کسی نہ کسی طور راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ خود کو اللہ سائیں کی مرضی کے حوالے کر دیں، اور ایسا بالکل بھی مت سوچیں کہ مجھے آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سجل کب وہاں آئی تھی، ان میں سے کوئی نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن اس کے الفاظ نے ان سب کے دلوں میں اس کے لیے ایک احترام سا پیدا کر دیا تھا۔ جیتی رہو میری بہن، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لبوں پر کبھی شکوہ نہیں آئے گا، لیکن سچ مچ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ عالم شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دل گرفتگی سے بولا، موجودہ حالات میں مجھ سمیت ہم میں سے کسی کو بھی آپ کی شرمندگی کی نہیں، بلکہ ہمت و حوصلے کی ضرورت ہے۔ خود کو مایوسی اور نا امیدی کے اندھیروں سے نکالیں اور پوری طاقت سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان حالات کا مقابلہ کریں۔ اس وقت وہ تاریخ کا کوئی ایسا کردار، ایسی مثالی عورت دکھائی دے رہی تھی، جو میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے اپنے گھر کے مردوں کو عزم و حوصلے کی دولت سے مالا مال کر کے بھیجتی ہے۔ عالم شاہ نے بھی یکدم اپنی اندرونی کیفیت کو بدلتے ہوئے محسوس کیا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے میری بہن، اس وقت تم نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے، عالم شاہ نے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی اور سونیا کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، یہ صاحب تو بہت مزے سے آپ کی گود میں چڑھے بیٹھے ہیں، لائیے مجھے دے دیجئے، خام خواہ آپ تھک جائیں گی۔ اتنے پیارے پھول جیسے بچے کو گود میں اٹھانے سے بھلا کسی کو کیا تھکن ہوگی؟ تم جاؤ اور جا کر آرام کرو، میں اس کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوں۔ سونیا نے اعظم کو اس کے حوالے کرنے کے بجائے چٹا چٹ اس کے گالوں پر پیار کر ڈالا۔ اعظم اس کے اس عمل سے خوش ہو کر کھلکھلایا تو وہ مزید نہال ہو گئی اور محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ معاذ کے لیے یہ منظر نہایت انوکھا اور عجیب تھا۔ وہ عورت جو نہایت سنگینی سے انسانی جان لے لیتی تھی اور بے حد عیاری سے لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچانے کا ہنر جانتی تھی، اس وقت پور محبت میں ڈوبی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ڈھیر سارے رنگ تھے، اور ان رنگوں میں سب سے نمایاں رنگ ممتا کا تھا۔ لگتا ہے کام کا ٹائم آ گیا ہے۔ گلو استاد کے لیے بازل کی اپنے اڈے پر آمد چونکا دینے والی تھی، اس لیے فوراً ہی نتیجہ اخذ کر لیا۔ بالکل ٹھیک سمجھے استاد، کام کا ٹائم آ گیا ہے، اور تمہیں اس ٹائم پر بڑی پھرتی دکھانا ہے، بازل نے اس کے سامنے بے تکلفی سے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ تم ڈیٹیل بولو، اپن کے پاس ایک سے ایک چیتا بندہ ہے، ایسی تیزی دکھائے گا اپن کے تم بھی دیکھتے رہ جاؤ گے۔ گلو استاد نے بولتے ہوئے شاید اپنے باڈی گارڈ کو کوئی اشارہ کیا تھا کہ وہ نہایت تیزی سے ان کے سامنے پینے پلانے کے لوازمات سجانے لگا۔ پڑوس سے مال کی نئی کھیپ آ رہی ہے، بازل نے اس کی طرف قدرے جھکتے ہوئے سرگوشی میں اطلاع دی۔ کب، کہاں؟ گلو استاد کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ کل وہی تھر سائیڈ پر معمول کے مطابق کھیپ کو لطیف سومرو وصول کرے گا اور اس سے ہم ریسیو کر کے آگے پہنچائیں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ گلو استاد پوری طرح پرجوش تھا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے پہلے مال پر قبضہ، اس طرح ایک طرف تو مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا اور دوسری طرف لطیف سومرو کی ساکھ خراب ہو جائے گی۔ اچھا منصوبہ ہے، پر معاملہ اتنا سیدھا نہیں رہے گا۔ ہم مال خود سے بیچنے اور ٹھکانے لگانے کی کوشش میں پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ دوسرے لطیف سومرو کا بھی کچھ خاص نہیں بگڑے گا، اس سائیڈ پر اس کا ہولڈ ہے، اوپر والے اس کو ڈانٹ پھٹکار کر دوبارہ نرم پڑ جائیں گے۔ اس علاقے میں وہ واحد بندہ ہے جو معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تم اس کو اتنی آسانی سے الگ نہیں کر سکو گے۔
گلو استاد نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ تم بس اپنے حصے کا کام کرو، اور وہ بھی اتنی پھرتی اور صفائی سے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے کہ مال کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ باقی سارا میں نے بندوبست کر رکھا ہے کہ مال کو کہاں اور کیسے ٹھکانے لگانا ہے۔ ایک پارٹی سے ایڈوانس میں ہی سودا ہو گیا ہے میرا۔ بازل بہت پرجوش تھا۔ واہ یار، تم تو بہت تیز جا رہے ہو، گلو نے اسے داد دی۔ میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تیز جا رہا ہوں۔ کہو تو ایک خوشخبری اور سناؤں، بازل نے ایک بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے ترنگ میں جواب دیا۔ کیوں نہیں یار، ضرور سناؤ۔ میری ماں تاجور لطیف سومرو کی بیٹی کے لیے میرا رشتہ لے کر گئی تھی۔ آج کل میں سومرو اس رشتے کے لیے ہاں کہنے والا ہے۔ کیا سچ مچ؟ گلو کو اس خبر نے حیران کر ڈالا۔ لطیف سومرو بے شک گھپلے باز اور فراڈیا آدمی تھا، لیکن ہمیشہ یہی سننے میں آیا تھا کہ وہ لوگ رشتے ناطے چھان پھٹک کر اور اپنی برابری کے لوگوں میں کرتے ہیں، اور بازل کا تعارف مشکوک تھا۔ عرفان اللہ صاحب نے خصوصی سفارش کی ہے اس رشتے کے لیے۔ بازل نے آنکھ کا کونا دبا کر اسے آگاہ کیا اور بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، جب سے سمرو کا بڑا بیٹا شکیل بستر سے لگا ہے، اس میں زیادہ دم خم نہیں رہا ہے۔ بیٹے کے بستر سے اٹھنے کا کوئی امکان ہوتا تو سمرو نخرے بازی کرتا بھی، لیکن اب اسے اپنا ہاتھ بٹانے کو اور معاملات سنبھالنے کو جوان خون کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لیے کوئی شریف زادہ تو بیکار ہے، اس لیے وہ میرے رشتے پر غور کر رہا ہے۔ اوہ! اس کی زبانی حقائق جان کر گلو دادا بس اتنا ہی کہہ سکا۔ میں تو بولتا ہوں کہ مال پر قبضہ کرتے کرتے موقع ملے تو سومرو کو بھی پار لگا دو، یا کم از کم اس کے بیٹے کی طرح بستر سے لگا دو، پھر دیکھنا میں کیسے داماد سے بڑھ کر بیٹا ہونے کا حق ادا کرتا ہوں اور سومرو کے سارے معاملات کو سنبھالتا ہوں۔ اس کے اندر کی خباثت اس کے لہجے اور آنکھوں سے چھلکی پڑ رہی تھی۔ مال میں اپن کا حصہ کتنا ہوگا؟ گلو استاد کو اس کے کردار سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس لیے سیدھا کاروباری سوال کیا۔ انفارمیشن میں لایا ہوں، مال کو آگے بیچنے کی ذمہ داری بھی میری ہے، تو اس حساب سے تو میرا حصہ ہی زیادہ بنتا ہے، مگر چلو یہ اپنی پہلی ڈیل ہے تو میں خیر سگالی کے طور پر تمہیں 50% حصہ دے دوں گا۔ کم؟ بازل نے حاتم تائی کی قبر پر لات ماری۔ 60% سے کم پر ڈیل نہیں ہوگی، گلو استاد نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا۔ کیا کہا؟ 60%؟ بازل کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ ہمارے لیے اس کام میں رسک زیادہ ہے، بندے، گاڑیاں، ہتھیار سب ہمارا ہوگا۔ کچھ معلوم نہیں کام پورا ہوتے ہوئے کتنے بندے کام آ جائیں۔ آگے سے ان کے خاندانوں کی بھی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے۔ جن کے مال پر ہاتھ ڈال رہے ہیں انہیں کوئی سنگن مل گئی تو وہ الگ کھاتا کھل جائے گا، اس لیے اپن صاف بولتا ہے کہ 60% سے کم میں یہ ڈیل نہیں ہو سکتی۔ تم زیادہ مانگ رہے ہو استاد، بازل نے شکایتی لہجے میں کہا۔ مال میں سے زیادہ حصہ مانگ رہے ہیں، لیکن اس ڈیل میں فائدہ تو زیادہ تمہارا ہی ہونے والا ہے۔ لطیف سمرو کی گدی پر قبضہ جما کر ایک طرف تم مال سمیٹو گے تو دوسری طرف اس کے میدان سے ہٹ جانے سے عرفان اللہ کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ ابھی تو اسے خطرہ رہتا ہے نا کہ پارٹی لیڈر کی خوشامدیں کر کے لطیف سمرو اس سے اچھی وزارت حاصل کر لے گا، پر جب سمرو کا پتہ کٹ جائے گا تو پھر کون ہوگا جو فائدہ اٹھائے گا؟ گلو استاد نے اپنی گفتگو سے واضح کر دیا کہ وہ اتنا بھی انجان اور معصوم نہیں کہ سیاسی اتار چڑھاؤ کی خبر نہ رکھتا ہو۔ بڑے ضدی ہو استاد، لیکن چلو اپنی پہلی ڈیل ہے تو تمہاری بات رکھ لیتے ہیں۔ تمہارا حصہ 60% ہی صحیح۔ بازل کو بالآخر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اب باقی کے معاملات طے کر لیتے ہیں، پوری تفصیل سامنے رکھو تاکہ اسی حساب سے اپن پلاننگ کر سکے۔ گلو استاد کا انداز خالصتاً کاروباری تھا۔ بازل اس کی فرمائش پر اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ کافی طویل میٹنگ کے بعد بالآخر ان کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے اور بازل وہاں سے رخصت ہوا۔ یہ آدمی سانپ سے بھی زیادہ خطرناک اور زہریلا ہے، ہمیں اس سے ہر لمحہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ بازل کے رخصت ہوتے ہی گلو استاد کا گونگا بہرا باڈی گارڈ بول پڑا۔ اپن سب سمجھتا ہے لاڈلے، پر قسمت کا کھیل دیکھ کے اس سانپ نے خود ہماری کھچار کا رخ کیا ہے۔ اپن کو تھوڑا موقع ملنے دے، اپن ایسے اس کا سر کچلیں گا کہ سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ گلو استاد نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے پورے یقین سے تسلی دی تو وہ مطمئن سا ہو گیا۔ اگلی میٹنگ اس کے اور گلو استاد کے درمیان ہو رہی تھی
جس میں تمام احتیاطی تدابیر کو بھی زیر بحث لایا جا رہا تھا۔ اس میٹنگ کے چند گھنٹوں بعد باڈی گارڈ کو ایک ٹیکسٹ میسج موصول ہوا جس میں تنبیہ کی گئی تھی، بازل سے ہوشیار رہو، سومرو سے چھٹکارا پانے کے بعد وہ تم لوگوں کا بھی پتہ صاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے جوابی میسج کیا، بے فکر رہیں، ہم جانتے ہیں کہ سانپ پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لیں میڈم، میں یہ ساری دوائیں لے آیا ہوں، بس ایک گولی الگ کمپنی کی ہے، لیکن میں نے تسلی کر لی تھی کہ فارمولا سیم ہے۔ یہ کس کی دوائیں ہیں؟ ابھی ابھی لاؤنج میں آنے والے معاذ نے جیکی کو دواؤں کی ایک چھوٹی سی تھیلی سونیا کو تھماتے دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ سجل کی ہیں، بتا رہی تھی کہ نیورولوجسٹ نے اس کے سر کے درد کے لیے یہ دوائیں لکھ کر دی تھیں۔ سراج ان لوگوں کو ہوٹل سے بہانے سے نکال کر لایا تو جلدی میں وہ اپنی دوائیں ساتھ نہ لا سکی۔ دوا پابندی سے نہ لینے کے سبب اس کا سر درد بڑھ گیا تھا۔ میں نے چہرے کی زرد رنگت اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر خیریت پوچھی تو محترمہ نے یہ سب بتایا۔ شکر ہے اس کے پاس دواؤں کا نسخہ موجود تھا، میں نے جیکی کو بھیج کر ساری دوائیں منگوا لیں، اب جا کر اسے دیتی ہوں۔ سونیا نے تفصیل سے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے سجل کے زیر استعمال کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ سجل سے کہو دوا کھا کر مجھ سے بات کریں، پیچھے سے معاذ نے اسے ہدایت دی۔ سونیا نے اس ہدایت پر ذرا کی ذرا مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلاتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئی۔ معاذ قدرے پریشان سا وہاں ایک کرسی پر ٹک گیا۔ اتنے دنوں بعد بھی قائم رہنے والے سجل کے سر درد نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب سے وہ سجل کو ہسپتال سے نکال کر لایا تھا، اس کے دوبارہ معائنے کی نوبت نہیں آ سکی تھی۔ اس سارے عرصے میں ایک تو حالات ہی اتنے ہنگامہ خیز رہے تھے، پھر دوسرا مسئلہ رازداری کا بھی تھا۔ خوف تھا کہ معائنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی صورت میں کہیں سجل کسی کی نظروں میں نہ آ جائے۔ پھر سجل نے بھی ہمیشہ اپنی طبیعت کی طرف سے اطمینان ہی دلایا تھا، لیکن اس وقت اس کے سر میں ہونے والا درد اور دواؤں کا منگوانا ظاہر کر رہا تھا کہ طبیعت اتنی اطمینان بخش ہے نہیں جتنی وہ ظاہر کرتی رہی ہے۔ کہاں گم ہو؟ کئی منٹ گزرنے کے بعد سونیا نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر اپنی سوچوں سے نکلا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کوئی ایک پریشانی تو نہیں ہے، لیکن اس وقت میں سجل کی طبیعت کی طرف سے پریشان ہوں۔ تم نے میرا پیغام دیا تھا انہیں؟ سونیا کے سوال کا جواب دیتے دیتے اس نے اس سے استفسار کیا۔ دے دیا تھا، لیکن اس کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ پھر میں نے ہی روک دیا اور مشورہ دیا کہ فی الحال آرام کرو، جب طبیعت سنبھل جائے تو بات کر لینا۔ سونیا نے اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ ہم یہاں سے نکلیں تو سجل کو پہلی فرصت میں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی طبیعت کے معاملے میں میری تشویش کو ٹال دیتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور انہیں ایک اچھے ڈاکٹر کی شدید ضرورت ہے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، سجل صبر اور برداشت کرنے والی لڑکی ہے، لیکن آج اس کی کیفیت سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خاصی تکلیف میں ہے اور اسے سچ مچ ایک اچھے ڈاکٹر اور پراپر علاج کی ضرورت ہے۔ سونیا اس کی بات کی تائید کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات کا بھی جائزہ لے رہی تھی۔ وہ سجل کے لیے جس قدر فکر مند تھا، وہ اس فکر مندی کو محض ہمدردی اور خیال کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہاں ایک تعلق خاص تحریر تھا اور اس تحریر کو پڑھ کر اس نے اپنے دل میں چبھن سی محسوس کی تھی۔ یہ ایک ایسی تکلیف تھی جس سے وہ زندگی میں پہلے کبھی آشنا نہیں ہوئی تھی۔ تم ان کا خیال رکھا کرو اور یاد دلاتی رہا کرو کہ دوائیں پابندی سے لیں۔ جب تک کسی ڈاکٹر سے معائنہ نہیں ہو جاتا، ان دواؤں کے سہارے وہ تکلیف سے تو محفوظ رہ سکتی ہیں نا۔ اس کے ہر لفظ میں سجل کے لیے احترام تھا۔ وہ اس سے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن سونیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ اس سے آپ جناب کے بغیر مخاطب ہوا ہو یا پیٹھ پیچھے بھی اس کے لیے ادب و احترام سے ہٹ کر کوئی صیغہ استعمال کیا ہو۔ خود اس کے معاملے میں معاذ کا یہ عالم تھا کہ ابتدائی دور کے علاوہ جب وہ مسز داراب ہوا کرتی تھی، معاذ نے اس سے احترام والا انداز اختیار کرنا بند کر دیا تھا۔ حالانکہ اگر عمر کے اعتبار سے بھی دیکھا جاتا تو وہ اس سے کچھ بڑی ہی تھی، لیکن بڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے، اصل بات تو یہ تھی کہ وہ اس کی من چاہی عورت نہیں تھی، اور اگر اس نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو صرف اپنے مفادات اور مقاصد کے لیے۔ سونیا، معاذ نے اسے زور سے پکارا تو وہ ہڑبڑا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ میں کب سے تمہیں پکار رہا ہوں۔
قدر تیز لہجے میں استفسار کر کے اس نے اسے جواب دینے کا موقع بھی نہیں دیا اور بولا، دیکھو اعظم رو رہا ہے، اسے کمرے سے باہر لے آؤ، سجل نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دوا لی ہے، بچے کے رونے سے ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ اس کی فکر مندی قابل دید تھی۔ میں لاتی ہوں اسے۔ سونیا جلدی سے اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ دواؤں کے زیر اثر سو جانے والی سجل بچے کے رونے کی آواز پر نیند میں بے چین تو ہو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ او مائی بیبی، آ جاؤ میرے پاس۔ سونیا نے ہاتھ بڑھا کر اعظم کو گود میں اٹھا لیا اور دھیرے دھیرے تھپکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ گود میسر آنے پر اس کے سر دھیمے پڑ گئے۔ میرے خیال میں یہ بھوکا ہے، میں اس کے لیے فیڈر بناتی ہوں، تب تک تم اسے سنبھالو۔ لاؤنج میں آ کر اس نے اعظم کو معاذ کی گود میں دے دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم فیڈر تیار کرو، تب تک ہم ذرا اپنے منع کو پھول پودے دکھاتے ہیں۔ معاذ کو روتے ہوئے بچے کو تو کیا، سرے سے ہی بچے سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے کچھ بوکھلایا ہوا سا اعظم کو لے کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ لوگ جس مکان میں مقیم تھے وہ بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، لون کے لیے بھی ایک مختصر سا قطعہ ہی مختص تھا، لیکن اس مختصر قطعے کو بھی بڑے سلیقے سے استعمال کر کے خوبصورت اور سود مند پودے لگائے گئے تھے۔ ایک طرف کیاریوں میں خوشنما اور خوشبودار پھولوں کے پودے لگائے گئے تھے، تو دوسری طرف کچھ سبزیاں بھی اگائی گئی تھیں۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ چند درخت بھی موجود تھے۔ وہ اعظم کو لے کر پھولوں والی کیاری کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دیکھو، وہ کتنا پیارا گلابی گلابی سا پھول ہے۔ اس نے ایک ٹہنی پر کھلے پھول کی طرف اشارہ کیا۔ اعظم پر اس کی تعریف و توصیف کا تو کوئی اثر ہوتا، پھول کی دلکشی نے البتہ اپنی طرف توجہ مبذول کروا لی اور وہ اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلانے لگا۔ اسے توڑنا نہیں ہے، اس نے اعظم کے ارادے کو سمجھتے ہوئے پھول والی شاخ کو نرمی سے اس کی گرفت سے چھڑوایا اور پھولوں کی پتیوں سے اس کے چہرے پر گدگدی سی کی۔ اعظم اس کی اس حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ دیٹس لائک اے گڈ بوائے۔ اس کے ہنسنے پر اس نے خوش ہو کر اس کے رخسار پر بوسہ دیا اور ایک خیال سے چونک گیا، سجل بھی تو اپنے گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹوں سے ان رخساروں پر بوسے دیتی ہوگی۔ اعظم کے رخسار پر سجل کے بوسوں کے نادیدہ لمس کے احساس نے اس کے ہونٹوں کو ایسا دہکتا ہوا احساس دیا کہ وہ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا اور یک ٹک اعظم کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے پہلی بار یہ بات نوٹ کی کہ سجل ہی کی طرح اس کے نچلے لب کے قریب بائیں کونے پر ایک تل موجود ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اعظم کا تل بالکل چھوٹا سا، جبکہ سجل کا تھوڑا سا بڑا تھا، اور صرف ایک جھلک میں ہی اسے ابھی تک یاد تھا۔ حقیقتاً اس کے ذہن میں جب بھی سجل کا عکس ابھرا تھا، اس عکس میں نچلے ہونٹ کے بائیں کونے پر موجود تل بہت نمایاں رہا تھا۔ وہ تل عجیب طرح سے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتا تھا اور بے اختیار ہی اس کے دل میں خواہش مچلتی تھی کہ وہ اس تل کو اپنی انگلی کی پور سے چھو کر دیکھے، لیکن وہ تصور میں بھی کبھی یہ جرت نہیں کر سکا تھا۔ اول ملاقات سے اب تک وہ اس کے لیے ایک ایسی عورت رہی تھی جس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جڑا ہوا تھا۔ وہ کسی اور شخص کی امانت تھی اور وہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ معاذ، سونیا نے آ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ ماحول میں لوٹ کر واپس آیا، لیکن دماغ اب بھی پوری طرح حاضر نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بچے کو اتنی سختی سے پکڑا ہوا ہے کہ وہ رونے والا ہو گیا ہے۔ اعظم کو اس کی گود سے لیتے ہوئے وہ خفگی سے بولی تو وہ اپنی بے خود حرکت پر خفیف سا ہو گیا۔ اعظم کے چہرے کے زاویے سچ مچ بگڑے ہوئے تھے اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے رونا شروع کرنے والا ہے۔ مائی سویٹ بیبی، آؤ میں آپ کو فیڈر دوں۔ یہ انکل گندے ہیں، ان سے بات نہ کرنا۔ وہ اعظم سے باتیں کرتی اسے گود میں اٹھائے اندر کی طرف چلی گئی، جبکہ معاذ ذہنی خلفشار کا شکار لون میں پڑی کین کی کرسی پر ڈھیسا گیا۔ زندگی کے سارے مصائب اور بھاگ دوڑ کے درمیان ایک لا حاصل عشق کی تکلیف بالکل الگ تھی۔ کتنی خوبصورت اور دلکش لڑکیاں تھیں جو اس کے قدموں میں اپنا دل نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی تھیں، لیکن اس کے دل نادان کو وہ صورت بھائی تھی جسے اس نے صرف ایک بار ایک جھلک کی صورت میں دیکھا تھا اور جو کسی اور کی امانت تھی۔ معاذ صاحب، اسے وہاں بیٹھے جانے کتنی دیر گزری تھی کہ جیکی اس کے قریب آیا اور سرگوشی میں اسے پکارا۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ جیکی کے انداز میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے چونک کر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ باہر گیٹ پر ایک آدمی آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسے مسٹر معاذ سے ملنا ہے۔
جیکی نے نہایت نیچی آواز میں اسے آگاہ کیا۔ مجھ سے ملنے بھلا یہاں کون آ سکتا ہے؟ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی مسٹر معاذ نہیں رہتے، لیکن اس نے میری بات پر اعتبار نہیں کیا اور کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ان صاحب کو ان کے اس نام سے نہ جانتے ہو، لیکن مجھے جس مسٹر معاذ سے ملنا ہے وہ اسی گھر میں موجود ہیں اور کچھ دیر پہلے ہی کسی بچے کو پھول پودے دکھا کر بہلا رہے تھے۔ جیکی کی بیان کردہ تفصیلات تشویشناک تھیں۔ ذہن پر پورا زور دینے کے باوجود وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو اس قدر یقین کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑا اس سے ملاقات کا خواہاں ہے۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں، تم ہوشیار رہنا۔ وہیں کھڑے کھڑے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے بیرونی دروازے تک جانے کا فیصلہ کیا اور بے اختیار ہی ٹی شرٹ کے نیچے کمر کے ساتھ لگی پسٹل کے دستے پر ہاتھ رکھا۔ جیکی نے بھی اپنا ہتھیار نکال لیا۔ آگے پیچھے چلتے وہ بیرونی گیٹ کے قریب پہنچے اور اس نے آئی ہول سے آنکھ لگا کر باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ عین اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ تیاری کیسی ہے گلو استاد؟ خیال رہے بازل سے سودا کیا ہے، کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو ناک کٹ جائے گی تمہاری۔ کتھئی لمبے بالوں اور بھوری آنکھوں والا باڈی گارڈ جو دوسروں کے نزدیک گونگا بہرا تھا، اس وقت نہایت بے تکلفی سے گلو استاد کے مقابل بیٹھا اس سے استفسار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے تم نے کہا تھا ویسے ساری تیاری کر لی ہے۔ 2 پارٹیاں بہترین اسلحے اور گاڑیوں کے ساتھ تیار ہیں۔ ایک پارٹی پہلے ہی نکل جائے گی اور پروگرام کے موافق اس علاقے میں خود کو کیموفلاج کر لے گی۔ دوسری پارٹی اپنے ٹائم سے نکلے گی اور اگر کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی تو اپنا کام پورا کر کے مال سمیت سیدھی طے شدہ جگہ پر پہنچ جائے گی۔ گلو نے اسے آگاہ کیا۔ گڑبڑی تو لازمی ہوگی گلو استاد، وہ حرام کا تخم بازل بغیر گڑبڑی کے رہ جائے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہیں اس بات کا اتنا یقین کیوں ہے؟ گلو استاد نے اسے غور سے دیکھا۔ دھوکے بازوں کی نسل سے تعلق ہے اس کا ناجائز باپ اتنے برسوں سے شرافت کا لبادہ اوڑھے اس ملک کی بھولی بھالی عوام کو بے وقوف بنانے میں مصروف ہے اور خدمت کے نام پر عوام کا مال کھا رہا ہے، تو اس جیسے بدماش سے میں ایمانداری کی امید کیسے رکھوں؟ تم دیکھ لینا، وہ اپنے عمل سے اپنی نسل ضرور بتائے گا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اپن کو ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے پاس کوئی کلو بلکہ ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ گلو استاد کے لہجے میں اس کا تجربہ بول رہا تھا۔ بہت گہری نظر ہے تمہاری استاد، اس نے استاد کو سراہا۔ لالا عیسیٰ کا پٹھا ہوں، ایک عمر اس کی تربیت میں گزاری ہے، اتنی عمر میں اگر اتنا بھی نہیں سیکھتا تو لعنت تھی مجھ پر۔ خیر، لعنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لالا کی گدی پر بیٹھنے والے کے لیے تو آفرین ہی آفرین ہے۔ توبہ توبہ، میں اور لالا کی گدی، کوڑی ہو کر مروں جو کبھی لالا کی گدی پر بیٹھنے کا سوچوں۔ یہ سب تو بس وقت کی مجبوری ہے کہ اپن لوگوں کو لالا کی جگہ کھڑا دکھائی دے رہا ہے، ورنہ اپن تو خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ گلو استاد نے اپنے گال بھی پیٹ ڈالے۔ تمہاری اسی وفاداری و جانثاری نے ہی تو تمہیں لالا کا چہیتا بنا رکھا تھا، اس نے گلو کو سراہا۔ ابھی یہ مکھن پالش چھوڑو اور اپنے کو اصل بات بتاؤ۔ گلو استاد اصل مدعے پر آیا۔ اصل بات تو یہی ہے کہ مجھے شروع سے بازل کی نیت پر شک تھا، لیکن اب پکا ثبوت بھی مل گیا ہے۔ لو تم خود دیکھ لو۔ اس نے اپنے موبائل کی سکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے سکرین یکدم گلو استاد کے سامنے کر دی۔ سکرین پر ایک سجی ہوئی ڈائننگ ٹیبل دکھائی دے رہی تھی۔ گلو استاد کو اسے دیکھ کر شناسائی کا احساس ہوا اور جیسے ہی ساکت منظر میں مرد و زن کا ایک جوڑا داخل ہوا، اس نے پہچان لیا کہ وہ مہناز کے اپارٹمنٹ میں بنائی گئی ویڈیو ہے اور وہ چند دن قبل اس ڈائننگ ٹیبل پر کھانا پینے کا شرف حاصل کر چکا ہے۔ اب موڈ ٹھیک کر لو ڈارلنگ، دیکھو ساری تمہاری فیوریٹ ڈشز تیار کروائی ہیں، غصہ تھوک کر ان سے انصاف کرو اور اپنے مخالفین کو تہس نہس کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ مہناز تھی جو سالن کے باؤل سے بڑی بڑی بوٹیاں چن کر بازل کی پلیٹ میں منتقل کرتی اسے کسی ضدی بچے کی طرح بہلا رہی تھی۔ اوقات دیکھو اس کی، میرے سر پر چڑھ رہا ہے، کہتا ہے 60% حصہ لے گا، ٹھینگا دوں گا میں اسے۔ جب منہ پر ناکامی کی چپیڑ کے ساتھ اپنے بندوں کی لاشیں اٹھائے گا تو لگ پتا جائے گا کہ کبھی بازل سے متھا لگایا تھا۔ بازل معاف نہیں کرتا ہے اپنے منہ لگنے والوں کو۔ مہناز کے سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ غصے کے اظہار سے باز نہیں آیا۔ جب اگلے کے منہ پر چپیڑ مارنے کی تیاری ہے تو پھر اپنا موڈ کیوں آف کرتے ہو؟
انجوائے کرو اپنا کھانا اور میرا ساتھ۔ اس نے بازل کی طرف جھکتے ہوئے محبت کا بے باک اظہار کیا۔ دوسری طرف سے بھی بھرپور پذیرائی کی جانے لگی، جس کا سلسلہ یقیناً دراز تھا، لیکن ویڈیو وہیں ختم ہو گئی تھی۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر کون پاگل ایسے عشق لڑاتا ہے؟ گلو استاد نے منہ بناتے ہوئے موبائل اسے واپس کیا تو اس کے حلق سے کہا نکل گیا، ایسے منہ پھاڑ کر کیوں ہنس رہا ہے بے؟ استاد نے اس کے ہنسنے کا برا منایا۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ پوری ویڈیو میں اگر تم نے کسی بات پر غور کیا تو صرف عاشقی کے سین پر۔ اس نے سنجیدہ ہونے کی کوشش کی، لیکن مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے پھوٹی پڑتی تھی۔ باقی باتوں پر غور کر کے کرنا بھی کیا ہے، اب ان کی تیاری پوری ہے۔ سالہ اپنے کو ڈبل کراس کرنے کی کوشش میں خود ہی منہ کے بل گر جائے گا۔ استاد نے بے نیازی سے جواب دیا اور سگریٹ کی ڈبیا سے ایک سگریٹ نکال کر اسے سلگھانے لگا۔ اس نے استاد کی اس بے نیازی کو ستائشی نظروں سے دیکھا اور مطمئن سا اٹھ کر اپنے لیے مخصوص کمرے میں چلا گیا۔ چند گھنٹوں بعد وہ گہرے رنگ کا گھیر دار شلوار قمیض زیب تن کیے روانگی کے لیے تیار تھا۔ لباس کے اوپر اوڑی اجرک اور سر پر دھری سندھی ٹوپی نے اسے کسی جاگیردار کا سا روپ دے دیا تھا۔ رہی سہی کسر اس نے مونچھوں کو تاؤ دے کر انہیں نوکدار بنا کر پوری کر دی۔ میں تو اب بھی بولتا ہوں شہزادے کہ تو نہ جا، تیرے بغیر بھی کام ہو جائے گا۔ تیار ہو کر وہ باہر آیا تو گلو استاد نے کئی بار کہی بات کو دہرایا، کیا چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤں؟ وہ بھی بار بار ایک بات سن کر جھنجھلا گیا تھا، یہ بات نہیں ہے پگلے، بس خیال آتا ہے کہ تو نے بہو رانی سے شرافت کی زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب اس وعدے کو توڑ کر قتل و غارت کے لیے جا رہا ہے۔ گلو استاد نے اپنے اصرار کی وجہ بیان کی۔ میں اسے دھوکہ نہیں دے رہا استاد، میں نے اس سے جرم کی راہ چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا اور اپنے اس وعدے پر قائم ہوں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس وقت میں جرم کرنے نہیں بلکہ مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ یہاں سے دور بیٹھی اس وقت بھی میری کامیابی کی دعا کر رہی ہوگی۔ اس نے گلو کا ہاتھ تھامتے ہوئے جذباتی لہجے میں اسے جواب دیا، تو مطمئن ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا خام خواہ خود کو خطرے میں نہیں ڈالنا، بلکہ حالات خراب ہوئے تو سب سے پہلے اپنی جان بچا کر نکلنے کی فکر کرنی ہے۔ یہ تم سب مجھے کیسے سبق پڑھا رہے ہو استاد؟ اس پر بیک وقت حیرانی اور جھنجھلاہٹ نے حملہ کیا۔ جان ہے تو جہان ہے شہزادے، تجھے یہ جنگ بس اس حد تک لڑنا ہے جہاں تک تیری جان کو خطرہ نہ ہو۔ میں بہو رانی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تجھے ہر حال میں اس تک سلامت واپس بھجواؤں گا۔ تمہاری بہو رانی خود بھی دیوانی ہے اور تمہیں بھی دیوانہ کر دیا ہے۔ اب اس کی ان باتوں کو چھوڑو اور چلنے کی تیاری کرو۔ بظاہر اس نے گلو استاد کو جھڑکی دی تھی، لیکن اپنی دلربا کے خیال سے آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر جاگ گیا تھا اور دل اڑ کر اس تک پہنچنے کے لیے مچلنے لگا تھا، لیکن ابھی دل کی نہیں دماغ کی ماننے کا وقت تھا۔ ان کا سفر شروع ہو گیا۔ یہ ایک خاصا طویل سفر تھا جو پختہ شاہراہوں پر سے گزرتے ہوئے تو محسوس نہیں ہوا، لیکن جب کچے پکے اور تاریک راستوں پر پہنچے تو آرام دہ گاڑیوں اور ماہر ڈرائیورز کی موجودگی کے باوجود جھٹکے لگنے لگے۔ کچے راستے پر آنے کے بعد سے انہوں نے گاڑیوں کی بھی تمام لائٹس بجھا دی تھیں اور بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ موبائل کو اپنی ہتھیلی کی اوٹ میں رکھے وہ ڈرائیور کو جی پی ایس لوکیشن کے مطابق آگے بڑھنے کے سلسلے میں ہدایت دے رہا تھا۔ دوسری پارٹی سے رپورٹ لو استاد۔ ایک جگہ راستہ نسبتاً بہتر ہوا تو اس نے گلو استاد سے کہا۔ استاد فوراً اس کام میں جت گیا۔ سب اوکے ہے لاڈلے، سالے بتا رہے ہیں کہ کچھ دیر پہلے لطیف سمرو اور اس کے بندے بھی گاڑیوں میں یہاں سے گزرے ہیں۔ کچھ دیر میں ہی وہ اسے رپورٹ دے رہا تھا، جسے سن کر اس نے محض ہنکارا بھرا اور سفر جاری رکھنے کے سلسلے میں رہنمائی جاری رکھی۔ بس یہاں روک لو، اب ہم بہت قریب ہیں۔ اس سے آگے گاڑیوں میں گئے تو وہ انجنوں کی آواز سن سکتے ہیں۔ ایک جگہ اس کی ہدایت پر گاڑیاں روک لی گئیں اور ڈرائیورز کو چھوڑ کر سب کے سب اپنے ہتھیاروں سمیت نہایت خاموشی سے آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور دکھائی دیتی مدھم روشنی منزل کی طرف ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ ویرانے میں لطیف سمرو کا ڈیرا جنریٹر کی مدد سے آج پھر روشن تھا اور لطیف سمرو شکار کے بہانے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں براجمان اپنے ان غیر ملکی مہمانوں کا منتظر تھا جن کا لایا ہوا مال اسے تو مالا مال کر دیتا، لیکن ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتا جا رہا تھا۔ ان سب نے نہایت ہوشیاری اور چابک دستی سے ڈیرے کے آس پاس اپنی اپنی پوزیشنز سنبھال لیں۔ آگے بہت صبر و تحمل سے ہدایات کے مطابق عمل کرنا تھا۔ پہلا مرحلہ انتظار کا تھا جو خوش قسمتی سے زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔
پہلے گاڑیوں کے انجنوں کی دھیمی آوازیں سنائی دیں، پھر انسانی قدموں کی چاپیں اور سرگوشیاں بھی سنائی دینے لگیں۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ دم سادے بیٹھے رہے کہ اس مرحلے پر انہیں کوئی دخل اندازی نہیں کرنا تھی۔ بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں اندرونی دشمنوں اور غداروں سے ترجیحاً نمٹنے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آنے والے آئے اور ان کی گاڑیوں میں لدا مال خاموشی سے لطیف سمروں کی مہیا کردہ گاڑیوں میں لاد دیا گیا۔ اس کام کی تکمیل کے بعد آنے والوں نے واپسی کی راہ اختیار کی اور منتظر بیٹھے افراد کو پہلی بار حرکت میں آنے کا اشارہ ملا۔ ہلو بابا ہلو، نگرانی کے لیے خود باہر آ کھڑے ہونے والے لطیف سمروں کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے، اور لدی ہوئی گاڑیوں کے ڈرائیورز نے ابھی اپنے قدموں کو حرکت ہی دی تھی کہ فضا فائرنگ کی تیز آواز سے گونج اٹھی۔ کئی افراد گولیاں کھا کر گرے، لیکن پھر فوراً ہی جوابی کارروائی شروع ہو گئی۔ مہارت دونوں طرف کے لوگوں کو حاصل تھی، لیکن گلو استاد والی پارٹی کو حملہ آور ہونے کے ناطے یہ تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو گیا تھا کہ وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ وہاں آئے تھے، جبکہ اگلوں کے لیے وہ ان کی معمول کی کارروائی تھی، جس میں وہ بس معمول کے حساب سے ہی چوکنے تھے، لیکن بہرحال وہ ان کی جگہ تھی اور ان کے پاس ایک عمارت کا تحفظ بھی موجود تھا۔ باہر والوں کو بے شک پہلے ہی حملے میں شدید نقصان پہنچا، لیکن ڈیرے کی چھت پر موجود افراد نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے گلو استاد کے ساتھیوں کے آگے بڑھتے قدم روک دیے۔ اس ساری کارروائی کے دوران کتھئی بالوں اور بھوری آنکھوں والے کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اسے لطیف سمروں کو نشانہ بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ اس نے پہلے ہی مرحلے میں اسے شناخت کر کے سیدھا اس پر فائر کیا تھا، لیکن اس خیال کے ساتھ کہ گولیاں صرف سمروں کے نچلے دھڑ کو نشانہ بنائیں۔ وہ اس وطن فروش کو آسان موت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب اس نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد سمرو یا تو عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتا یا جلد طبی امداد نہ ملنے کی صورت میں خون کے زیادہ بہاؤ کے سبب تڑپ تڑپ کر جان دیتا۔ کوئی آگے نہ جائے، سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ ڈیرے کی طرف سے مسلسل آتے فائر کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے حکم جاری کیا تو فائرنگ جاری رکھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کے محفوظ فاصلے پر پہنچ جانے کا اطمینان کر کے اس نے اپنے پاس موجود ہینڈ گرنیڈ نکالا اور اس کی پن کھینچ کر ڈیرے کی طرف اچھال دیا۔ کان پھاڑ دینے والا دھماکہ سنائی دینے تک وہ خود کو زمین پر گرا کر سر اور چہرے کو بازوؤں کی اوٹ میں چھپا چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ڈیرے کو مکمل تباہ کرنے کے لیے اسے کم از کم ایک گرنیڈ اور پھینکنا پڑے گا، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور پہلے گرنیڈ نے ہی اتنا زبردست کام کیا کہ ڈیرے کی چھت زمین بوس ہو گئی اور چھت کے اوپر اور نیچے موجود ہر دو طرح کے افراد کا کام تمام ہو گیا۔ اب ہمیں گاڑیوں پر قبضہ کرنا ہے، لیکن خیال رکھنا کہ اب بھی کہیں کوئی شخص چھپا ہو سکتا ہے۔ خود کو اندھی گولی سے بچانے کا خیال رکھنا ہے۔ اس نے اگلا حکم جاری کیا، جس پر منو ان عمل کیا گیا۔ تھوڑی سی مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے بعد اس کے ساتھی گاڑیوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور چند معمولی زخمی ساتھیوں کے ساتھ بطور فاتح ان کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ اس سفر میں بھی وہ پوری طرح محتاط تھے کہ خبر تھی کہ بھیڑیا طاق میں ہے، لیکن جو ہوا وہ توقع کے بالکل خلاف تھا۔ اچانک ہی پولیس کی گاڑیوں کے ہوٹر سنائی دینے لگے۔ آوازیں اتنی ساری اور اتنی بلند تھیں کہ لگتا تھا کہ درجنوں پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچ گئی ہوں اور انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب کیا کرنا ہے شہزادے؟ گلو استاد نے پریشانی سے دریافت کیا، اور یہ پہلی بار تھا کہ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وہ بازل یا بازل جیسوں کو تو کچل کر نکل سکتا تھا، لیکن وطن سے وفاداری کا عہد کرنے کے بعد اپنے ہی ملک کی پولیس کو، چاہے وہ کتنی ہی ناقابل اعتبار تھی، نشانہ نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ سچ مچ کا زلزلہ نہیں تھا، بلکہ ایک عدد گن گرج والا قہقہا تھا جس نے زلزلے کی سی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ آئی ہول سے آنکھ لگائے کھڑے معاذ نے حیرت سے قہقہے اگلتے اس لہیم شہیم شخص کو دیکھا۔ ایک بھولا بھالا کلین شیو چہرہ اس کے سامنے تھا۔ نہ ڈرو سرکار، میں کوئی جاسوس نہیں بلکہ دوست ہوں اور بڑی محبت سے تم سے ملنے آیا ہوں۔ کہا رکا تو اس نے بے تکلفی سے یوں دروازے کو گھورتے ہوئے کہا جیسے دروازے کے اس پار کھڑا ابھی اسے دیکھ رہا ہو۔ معاذ کو اس کی آواز کچھ جانی پہچانی لگی۔ اس نے جیکی کو اشارے سے ہوشیار رہنے کا کہا اور خود آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ چلو شکر ہے، کچھ تو اعتبار کیا تم نے۔ آپ کا تعارف؟ معاذ نے اس کی بے تکلفی کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ بہتر ہے مجھے اندر بلا کر تعارف لے لو، آس پاس کوئی میرے جیسے تیز کانوں والا موجود ہوا تو مجھے اور تمہیں دونوں کو مصیبت پڑ جائے گی۔
اس بار نوارد نے بھی سنجیدگی اختیار کر لی۔ معاذ نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے لان چیئرز پر آ بیٹھے، جبکہ جیکی اپنی جگہ کھڑا جائزہ لیتا رہا۔ وہ بے حد چوکنا تھا اور ذرا سی گڑبڑ کی صورت میں اس کا ہتھیار گولیاں برسانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو نہیں پہچان سکا۔ آنے والے کا انداز چونکہ دوستانہ تھا، اس لیے معاذ نے بھی طریقے سے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہماری ملاقات جس ہنگامہ خیز رات میں ہوئی تھی، اس میں تمہارے پاس موقع نہیں تھا کہ مجھے ڈھنگ سے دیکھ سکو۔ روشنی کا بھی مسئلہ تھا۔ کس رات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں سمجھا نہیں۔ اس کے جواب نے معاذ کو مزید پریشانی میں مبتلا کیا۔ اس رات کی جب تم اپنے دوستوں کو راہ کی قید سے نکال کر لے گئے تھے اور ساتھ ہی میری رہائی کا بھی انتظام ہو گیا تھا۔ اوہ مسٹر جارو! معاذ کو وہ شخص یاد آ گیا۔ اس رات اس شخص کو اس نے گھنی داڑھی، مونچھ اور ورم زدہ چہرے کے ساتھ دیکھا تھا، اس لیے فوراً پہچان نہیں سکا تھا۔ صحیح پہچانا، وہ خوش ہوا۔ لیکن آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس رات تو آپ نے مجھے بھی صحیح سے نہیں دیکھا تھا، اور اگر دیکھا بھی ہوتا تو اس وقت میں بالکل تبدیل شدہ حلیے میں ہوں۔ یہ بات خوفناک تھی کہ کوئی شخص ایک ایسے خطرناک حوالے کے ساتھ اس سے ملنے آ پہنچا تھا، لیکن اس نے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جارو کے اندر کچھ ایسا تھا جو اسے اس کے بارے میں مثبت سوچنے پر اکسا رہا تھا۔ ہا، اس کی بات سن کر جارو نے اپنا وہی زلزلہ برپا کر دینے والا قہقہہ لگایا۔ معاذ نے اس قہقہے پر اسے حیرت سے دیکھا، کیونکہ اس کے حساب سے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی جس پر ہنسا جائے۔ بات یہ ہے یارا کہ یہ جو بندہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، جبار علی عرف جارو، یہ بندے کو آنکھ سے نہیں کان سے پہچانتا ہے۔ اوپر والے نے یہ دو انٹینے ایسے دیے ہیں کہ آس پاس کی ساری صوتی نشریات پکڑ بھی لیتے ہیں اور اسے دماغ میں محفوظ بھی کر لیتے ہیں۔ اس رات تمہاری سنی آواز دماغ کے کمپیوٹر میں محفوظ تھی۔ دیوار کے پار سے تمہیں بچے کے ساتھ گپ شپ لگاتے سنا تو دماغ نے فوراً کلک کیا کہ یہ تو وہی شیر ہے جس نے راہ کی بل میں گھس کر اسے مارا تھا۔ بس پہنچ گیا تم سے ملنے۔ اس نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے سوال کا مفصل جواب دیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیں کہ آپ کے لیے ٹھنڈا منگواؤں یا گرم؟ معاذ کو سمجھ نہیں آئی کہ اس ملاقاتی سے جو اس قدر پرخلوص لہجے میں بول رہا ہے کیا سلوک کرے، چنانچہ رسمی مہمان نوازی ہی نبھانے لگا۔ چھوڑ یار یہ تکلف کی باتیں، میں یہاں ٹھنڈا گرم پینے نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ میں تو اس رات بھی تمہیں بول کے آیا تھا کہ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو اور کوئی کام ہو تو ممبئی میں غالب امبالوی صاحب سے میرا پوچھ لینا۔ جی بس کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اوے نہ کر یار، مجھے پتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی مشکل میں ہیں۔ اس کے دعوے پر معاذ اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ آنکھیں کان سب کھلے رہتے ہیں جارو کے۔ پورے حیدرآباد میں جو بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اس سے بے خبر نہیں ہوں میں۔ اوپر سے نیچے تک سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ سنگن ملی تھی کہ کوئی نواب بدر الدین سے ہاتھ کر گیا ہے اور اس کی ناک کے نیچے سے اس کے قیدیوں کو نکال کر لے گیا ہے۔ تمہاری یہاں موجودگی کا پتہ چلا تو سارا چکر سمجھ آ گیا۔ اس کام میں تو تم اپنے کو ایکسپرٹ لگتے ہو۔ اس نے اپنی بات کے اختتام پر ایک آنکھ دبائی اور معنی خیزی سے ہنسا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی۔ معاذ نے اس کی تردید کرنا چاہی۔ اوے نہ کر یار، میں اندر ان دو بندوں کی آواز بھی صاف سن رہا ہوں جنہیں تو اس رات چھڑا کر لے گیا تھا۔ وہ جو لینڈ لارڈ ہے نا، وہ اپنے ملازم سے کہہ رہا ہے کہ عجیب مصیبت ہے، آسمان سے گرتے ہیں تو کھجور میں اٹک جاتے ہیں۔ پہلے راہ نے پھانس رکھا تھا، اب یہ نواب بدر الدین گلے میں اٹک گیا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ معاذ کو کسی تردید کی ہمت نہیں ہوئی۔ پریشان نہ ہو دوست، میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ جہاں تک ہو سکا میں تمہارے کام ہی آؤں گا۔ ہم دونوں ہی دشمنوں کے دیش میں ہیں، اور تمہارے احسان کے علاوہ بھی میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تمہارے کام آؤں۔ ہمارے تمہارے درمیان محبت اور دوستی کی بنیاد میں صرف ایک احسان نہیں، برسوں پرانا تعلق موجود ہے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا معاذ اس کا پس منظر سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے ناسمجھی سے اس کی صورت تکتا رہا۔ اس کی کیفیت پر جھارو نے ایک اور قہقہہ لگایا، لیکن اس قہقہے کی شدت نسبتاً کم تھی، اس لیے ہلکے پھلکے جھٹکے تو محسوس ہوئے۔
لیکن باقاعدہ زلزلہ نہیں آیا۔ میں ایک مجاہد ہوں، جھارو نے سنجیدگی اختیار کی اور سرگوشی میں اسے اطلاع دی۔ مطلب مطلب یہ کہ کشمیری مجاہد یہاں ایک خفیہ مشن پر تھا کہ راہ والوں نے دھر لیا۔ کوشش کر رہے تھے وہ کہ مار پیٹ اور تشدد سے مجھ سے میری اصلیت اگلوا لیں کہ اللہ نے تمہیں میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا اور آج میں آزاد ہوں۔ وہ مزے سے اپنے بارے میں انکشافات کر رہا تھا۔ مطلب بھارت کا یہ دعویٰ درست ہے کہ کشمیری مجاہدین خفیہ طور پر یہاں آ کر دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس کی زبان سے ایک ایسا سوال پھسلا جس نے جارو کے چہرے کے زاویے بگاڑ دیے، لیکن اس نے بہت تیزی سے خود کو سنبھال لیا اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا، بکواس ہے سب ان کی، اپنی زیادتیوں اور ظلم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ لوگ۔ میں یہاں کوئی دہشت گردی کی کارروائی کرنے نہیں آیا۔ میری یہاں آمد کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ یہاں اپنے وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں کا کھوج لگا سکوں تاکہ ہمارے پاس آنے والے وقت سے نمٹنے کے لیے کچھ تو تیاری ہو۔ تمہارے خیال میں اپنے لوگوں اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے یہ سب کرنا کسی قسم کی دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ بولتے بولتے آخر میں اس کا لہجہ کسی قدر تلخ ہو گیا تھا۔ معاذ نے خود ہی اپنے سوال پر شرمندگی محسوس کی۔ تم بالکل درست کہہ رہے ہو دوست، مجھے بلکہ میرے تمام ہم وطنوں کو تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، اور ہم وادی میں ہونے والے ہر قتل کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، جبھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ ہمارے تمہارے درمیان برسوں پرانا تعلق ہے اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے معاذ کا شرمندہ ہونا محسوس کر لیا تھا، چنانچہ کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی، پھر موضوع گفتگو بدلتے ہوئے کہا، کچھ اپنے بارے میں بھی تفصیل بتاؤ۔ تھوڑا بہت مجھے قید کے دوران اور کچھ میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا، لیکن تصویر پوری طرح واضح نہیں ہے۔ بہت طویل داستان ہے، کبھی فرصت میں سناؤں گا۔ معاذ نے اسے ٹال دیا۔ دل بے شک جارو پر اعتماد کے لیے تیار تھا، لیکن مصلحت کا تقاضا تھا کہ احتیاط برتی جائے۔ چلو جب فرصت ملے بتا دینا، میں ادھر تمہارے پڑوس میں ہی ہوں اور ایک آواز پر تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو سکتا ہوں۔ وہ یقینی طور پر ذہین آدمی تھا جو اس کا گریز بھانپ کر اصرار نہیں کیا اور یکدم ہی وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی اچانک کہاں چل دیے؟ میں نے تو آپ کو چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ معاذ بھی اس کی پیروی میں کھڑا ہو گیا اور شرمندہ سا بولا، چائے پانی پھر کبھی صحیح، ابھی مجھے ایک اہم کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو معاذ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جارو کے انداز میں ایک گرم جوشی سی تھی۔ معاذ نے بھی جوابی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور احتراماً اسے چھوڑنے دروازے تک گیا۔ واپس پلٹ کر اندر آیا تو سونیا کو اپنا منتظر پایا۔ کون تھا یہ شخص؟ اسے جارو کی وہاں آمد کا علم ہو چکا تھا۔ ایک پرانا جاننے والا اس نئے حلیے میں تمہیں کیسے پہچان کر یہاں ملنے پہنچ گیا؟ سونیا کوئی عام عورت نہیں تھی کہ اس کے ٹالنے سے آسانی سے ٹل جاتی۔ پڑوس میں آباد ہے اور لمبے کانوں والا ہے، میری آواز سے مجھے پہچان کر یہاں تک پہنچ گیا، اور تمہیں اس پر ذرا بھی تشویش نہیں ہے؟ سونیا کو اب بھی اس کے جواب نے مطمئن نہیں کیا۔ تشویش کا اظہار کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جن حالات میں گھرے ہیں یہ پورے کے پورے تشویشناک ہیں۔ ان حالات میں ایک دوست کی آمد سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ سونیا کو جارو کے بارے میں بتانے سے گریزاں تھا، اور یہ بات سونیا نے محسوس کر لی، چنانچہ کچھ خفا اور بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گی تو تم کبھی مجھ پر اعتبار نہیں کرو گے۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپا رہا، اس لیے یہ خام خواہ کی ایموشنل بلیک میلنگ بند کرو۔ اس نے سونیا کے انداز پر چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ حقیقتاً اس وقت وہ اس بات پر چڑا تھا کہ سونیا کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہوئے بھی کہیں اندر اسے اس کی نیک نیت پر یقین آتا جا رہا تھا، اور اس نیک نیتی کے پیچھے موجود جذبہ بھی عیاں ہونے لگا تھا۔ سونیا کا اپنی طرف جھکاؤ اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، کس بات پر جھگڑ رہے ہو دونوں؟ عالم شاہ اندر سے نکل کر آیا، اور ان دونوں کی بلند آوازیں سن کر اس نے اندازہ لگایا تھا کہ ان کے درمیان کسی بات پر بحث چل رہی ہے۔ ہمارے جھگڑے کو چھوڑو اور خود ذرا ہمت حوصلہ پکڑو، ورنہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے کے بعد وہیں اٹکے رہ جاؤ گے۔ خراب موڈ کے باعث اس نے عالم شاہ کو بھی لتاڑ کر رکھ دیا۔
तुम छुप छुपा कर हमारी बातें सुनते हो। आलम शाह भी उसका ताना सुनकर बिगड़ गया। मुझे ऐसी बेहुदा आदत नहीं है। ऐसी आदत नहीं तो फिर तुम्हें इस बात का कैसे पता चला जो अभी थोड़ी देर पहले मैं सरमद से कर रहा था? आलम शाह उसके इनकार को खातिर में ना लाया। ये ठीक कह रहा है आलम, ये बहुत देर से बाहर लॉन पर बैठा था और अभी अभी मेरे सामने अंदर आया है। सोनिया ने दोनों दोस्तों को एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल देखा तो जल्दी से माज की सफाई पेश की। अगर ये सच सच है तो इसे अंदर कमरे में होने वाली गुफ्तगू का कैसे पता चला? आलम शाह का मिजाज हनूज बरहम था। इसका एक लंबे कानों वाला दोस्त इससे मिलने आया हुआ था, शायद उसी ने खबर दी होगी। सोनिया ने बहुत जल्दी नतीजा अखज़ कर लिया। हैं दोस्त, और यहाँ? आलम शाह का मुंह हैरत से खुल गया। यही तो मैं इससे पूछ रही थी, लेकिन ये जवाब देने की बजाय मुझसे लड़ने लगा। वो फौरन मासूम बन गई। ये क्या चक्कर है माज? आलम शाह ने उसे घूरा। जो भी चक्कर है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम इसके चक्कर में ना आओ। ये हम दोस्तों को लड़वा कर खुद अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। माज ने तेजी से अपने मिजाज पर काबू पाया और राजदराना लहजे में बोला। तो आलम शाह ने एक लम्हे के लिए तजब्जुब से उसे देखा, फिर सोनिया के मुकाबले में दोस्त के हक में एतमाद का वोट देने का फैसला कर लिया। सोनिया इस गठजोड़ पर भन्नाती हुई वहां से चली गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।